محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ عمران نے محسوس کر لیا تھا کہ اس سی آئی ڈی والے عبدالرحیم نے اسے اپنے خفیہ حصار یا گھیرے میں لے رکھا ہے اور اس شخص سے کم از کم دلی تک جان چھڑانی مشکل ہے۔ دلی بہت بڑا اسٹیشن ہے، وہاں مسافروں کا ہجوم ہوگا اور عمران کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل جائے گا۔ دلی اور گوالیار کے درمیان ایک ہی بڑا اسٹیشن آگرہ تھا۔ ٹرین بھی رن تھرو ہو گئی تھی اور چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی جا رہی تھی۔ آگرہ پہنچ کر تھوڑی دیر کے لیے رکی اور دلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ عبدالرحیم سی آئی ڈی والا سائے کی طرح عمران کے ساتھ لگا رہا۔ عمران نے اب ساری امید دلی اسٹیشن پر لگا رکھی تھی۔ ٹرین دلی آدھی رات کے بعد پہنچی۔ ابھی ٹرین پلیٹ فارم پر رکی نہیں تھی کہ عمران پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا، باہر سے بڑا رش پڑے گا، جلدی اتر جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک سوچا آپ نے، یہ کہہ کر عبدالرحیم بھی عمران کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹرین کے رکتے ہی دونوں ایک ساتھ ٹرین سے اتر پڑے۔ کافی مسافر تھے مگر عمران کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ عمران کو پورا یقین تھا کہ یہ شخص اس کو اتنی دور سے گھیر کر یہاں تک لایا ہے تو اب بھی اس کے ساتھ ہی چپ کر رہے گا۔ لیکن عجیب بات ہوئی۔ پلیٹ فارم پر اترنے کے بعد عبدالرحیم نے عمران سے ہاتھ ملایا اور کہا، آپ کے ساتھ بڑا اچھا سفر کٹا عبدالرحیم بھائی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ عمران ایک لمحے تو حیران سا ہو کر رہ گیا، پھر بڑی خوشی کے ساتھ اس نے دوسری بار عبدالرحیم سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ پھر بھی ضرور ملاقات ہوگی۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر سی آئی ڈی والا عبدالرحیم ایک طرف چلا گیا۔ عمران کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مصیبت سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ وہ باہر جانے والے گیٹ کی طرف بڑھا۔ دل میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہو گئی ہو اور یہ آدمی سی آئی ڈی کا بندہ نہ ہو، یا اگر سی آئی ڈی کا آدمی ہو تو اس نے میری یعنی عمران کی باتوں سے اندازہ لگا لیا ہو کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جس کی انہیں تلاش ہے۔ بہرحال عمران کے سر پر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا تھا، لیکن عمران کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ سی آئی ڈی والے عبدالرحیم نے عمران سے جدا ہوتے عمران کو ایک اور آدمی کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ دوسرا آدمی دلی کی خفیہ پولیس کا انسپیکٹر بدری پرشاد تھا، جس کے جال میں پھنسا ہوا آدمی کبھی نہیں نکل سکا تھا۔ سی آئی ڈی والے عبدالرحیم نے، جس کا اصلی نام رام کرشن تھا، پلیٹ فارم پر موجود سی آئی ڈی انسپیکٹر بدری پرشاد کو گوالیار ہی سے ریلوے پولیس کے خفیہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے پیغام پہنچا دیا تھا کہ وہ ایک خطرناک مشتبہ کو لے کر دلی پہنچ رہا ہے۔ اس آدمی رام کرشن نے یہ پیغام گوالیار کے اسٹیشن پر چائے پیتے ہوئے ٹی اسٹال کے مالک کو خفیہ کوڈ میں کاغذ کے ایک پرزے پر لکھ کر اور عمران کی آنکھ بچا کر دیا تھا، جسے ٹی اسٹال کے مالک نے ٹرین کے روانہ ہونے کے بعد ریلوے پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل کو پہنچا دیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے خفیہ کوڈ کو پڑھنے کے فوراً بعد دلی خفیہ پولیس کے انسپیکٹر بدری پرشاد کو خفیہ سگنلز کے ذریعے یہ پیغام ارسال کر دیا تھا۔ چنانچہ بدری پرشاد پلیٹ فارم پر موجود تھا۔ عمران کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سی آئی ڈی والوں کا گھیرا اس کے گرد اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ اب وہ اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ وہ اپنی طرح سے مطمئن ہو کر دلی کے ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا، لیکن دلی اسٹیشن کے باہر کافی رونق تھی۔ اس کا دلی کے اسٹیشن پر اترنے کا پروگرام نہیں تھا۔ اس نے بمبئی سے امرتسر کا ٹکٹ لے رکھا تھا، لیکن سی آئی ڈی کے عبدالرحیم کی وجہ سے اسے دلی اترنا پڑ گیا تھا۔ اگرچہ اسے کسی حد تک سی آئی ڈی کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا شک اس کے دل میں ضرور تھا کہ کہیں یہ بھی عبدالرحیم کی کوئی چال نہ ہو۔ چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسٹیشن سے سیدھا چاندنی چوک حاجی صاحب کے ہوٹل پر چلا جاتا ہے اور کل رات کی گاڑی پکڑ کر امرتسر روانہ ہو جائے گا۔ اسٹیشن کے سامنے باغ کے کونے پر ٹیکسی اور رکشہ اسٹینڈ تھا۔ عمران ٹیکسی لینے کے واسطے اسٹینڈ کی طرف چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب آیا، پیچھے سے ایک ویگن اس کے پاس آ کر ایک دم بریک لگا کر رکی۔ اس میں سے 4 آدمی نکلے اور نکلتے ہی عمران کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ عمران سنبھل سکتا، ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے کو زور سے عمران کے سر کے پچھلے حصے پر مارا۔ تھیلے میں کوئی سخت چیز بھری ہوئی تھی۔ یہ ضرب اتنی شدید اور اچانک تھی کہ عمران وہیں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ان آدمیوں نے عمران کو اٹھا کر اسٹیشن ویگن کے پچھلے دروازے سے اندر ڈالا، دروازہ بند کیا اور اسٹیشن ویگن جس کا انجن چل رہا تھا شور مچاتی آگے کو نکل گئی۔ ریلوے اسٹیشن کے علاقے سے نکلتے ہی اسٹیشن ویگن اس سڑک پر آ گئی جو چاندنی چوک اور جامع مسجد کو جاتی تھی۔ خالی سڑک پر رات کی خاموشی میں اسٹیشن ویگن دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیور کی سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر دلی خفیہ پولیس کا بدنام زمانہ انسپیکٹر بدری پرشاد بیٹھا تھا۔ گوالیار سے دلی تک عمران کے ساتھ آنے والے سی آئی ڈی کے رام کرشن نے دلی کے اسٹیشن پر اترنے کے بعد عمران کو خفیہ طور پر اسی انسپیکٹر بدری پرشاد کے حوالے کیا تھا۔ جامع مسجد کے چوک میں آ کر اسٹیشن ویگن لال قلعے کی طرف مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسٹیشن ویگن لال قلعے میں داخل ہو چکی تھی۔ ان دنوں دلی کی خفیہ پولیس کا سب سے خطرناک ٹارچر سیل لال قلعے میں ہی تھا۔
بعد میں یہ ٹارچر سیل دلی شہر کے شمال کی جانب پرانے قلعے میں منتقل ہو گیا تھا۔ عمران ویگن کے اندر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ اسے اسٹریچر پر ڈال کر قلعے کے ایک تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ ایک ڈاکٹر نے تہہ خانے میں آ کر بے ہوش عمران کو معائنہ کیا اور اس کے سر کے اس حصے کو دیکھا جہاں ضرب لگائی گئی تھی۔ وہاں سوج پڑ گئی تھی مگر زخم نہیں پڑا تھا۔ انسپیکٹر بدری پرشاد ڈاکٹر کے پاس کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے عمران کی نبض بھی دیکھی اور کہا، میں اسے انجیکشن لگا رہا ہوں، کچھ دیر بعد یہ ہوش میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے عمران کے بازو پر انجیکشن لگایا اور چلا گیا۔ انسپیکٹر بدری پرشاد بھی عمران پر تہہ خانے میں جلتے ہوئے بلب کی روشنی میں ایک نظر ڈالنے کے بعد باہر نکل گیا۔ باہر 2 مسلح سنتری پہرے پر کھڑے تھے۔ انسپیکٹر نے انہیں کہا، یہ بڑا خطرناک ڈاکو ہے، ہوشیار ہو کر پہرا دینا۔ ٹھیک ہے سر، دونوں میں سے ایک سنتری نے زور سے ایڑیاں بجاتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر بدری پرشاد قلعے کی اوپر والی منزل میں اپنے آفس میں آ گیا اور الماری میں سے گزشتہ 5 سال میں کشمیری کمانڈوز جو پکڑے گئے تھے اور ان میں سے کچھ شہید ہو گئے تھے اور کچھ فرار ہو گئے تھے، ان کا ریکارڈ نکال کر دیکھنے لگا۔ اتنے میں انٹیلیجنس آفیسر رام کرشن بھی آ گیا۔ یہ وہی CID کا آدمی تھا جس نے گوالیار سے دلی تک عمران کے ساتھ عبدالرحیم بن کر سفر کیا تھا اور دلی آ کر اسے خفیہ طور پر انسپیکٹر بدری پرشاد کے حوالے کر دیا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد انٹیلیجنس آفیسر رام کرشن نے نمسکار کیا اور کہا، سر اسے ہوش آیا ہے کہ نہیں؟ انسپیکٹر نے ریکارڈ کی زخیم فائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، وہ ابھی تک بے ہوش ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا ہے۔ رام کرشن نے کہا، حوالدار مکند لال نے کچھ زیادہ ہی زور سے چوٹ لگائی تھی، میں دور سے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اسے تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ انسپیکٹر نے ریکارڈ کی زخیم فائل کھول کر اس کی ورک گردانی کرتے ہوئے کہا، میں یہ پرانا ریکارڈ دیکھ رہا ہوں، شاید اس میں اس پاکستانی کمانڈو کا کوئی سابقہ ریکارڈ موجود ہو۔ انٹیلیجنس آفیسر رام کرشن بولا، سر پرانا ریکارڈ اس کا ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں بہت جلد اس بات کے ثبوت مل جائیں گے کہ گنٹور کے دھماکے میں اس دہشت گرد کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اور یہ کشمیری مجاہد نہیں ہے، پاکستانی کمانڈو ہے۔ میں نے اس کی بول چال سے اندازہ لگا لیا تھا۔ انسپیکٹر بدری پرشاد کہنے لگا، اس آدمی کے ذریعے ہمیں ان لوگوں کے پورے گینگ کا سراغ مل سکتا ہے اور یہ دلی انٹیلیجنس کی بہت بڑی جیت ہوگی۔ رام کرشن بولا، یہ سب کچھ بتا دے گا، اسے اس کے ساتھیوں کا پتہ چلانا ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ لال قلعے کا ٹارچر اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد ایک حوالدار نے آ کر انہیں بتایا کہ ملزم کو ہوش آ گیا ہے۔ دونوں انٹیلیجنس افسر اسی وقت اٹھ کر قلعے کے تہہ خانے کی طرف چل پڑے۔ اس وقت عمران کو ہوش آ چکا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اسے اپنے سر کے پچھلے حصے میں درد کی ٹھیسیں محسوس ہوئیں۔ اس کے سر کا پچھلا حصہ جہاں ضرب لگی تھی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک نیم روشن کمرے میں زمین پر بچھی ہوئی چٹائی پر پڑا ہے۔ چھت کے ساتھ ایک دھیمی روشنی والا بلب روشن ہے اور اس کی چاروں جانب دیوار اوپر کوٹی ہوئی ہے۔ کہیں کوئی کھڑکی نہیں ہے، صرف ایک طرف چھت کے قریب ایک روشن دان ہے جس میں سے باہر سے کسی بلب کی روشنی اندر آ رہی ہے۔ ایک ہی دروازہ ہے جو بند ہے۔ عمران ہمت کر کے اٹھا، دروازے تک گیا اور اس پر زور سے ہاتھ مار کر چلایا، مجھے یہاں کیوں بند کیا گیا ہے؟ مجھے باہر نکالو۔ باہر سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں سنتریوں نے اس کی آواز سن لی تھی۔ ان میں سے ایک نے اسی وقت جا کر انسپیکٹر بدری پرشاد کو اطلاع کر دی۔ عمران مایوسی کے عالم میں واپس آ کر چٹائی پر لیٹ گیا۔ زیادہ دیر کھڑے رہنے سے اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پستول تھا، یہ انسپیکٹر بدری پرشاد تھا۔ اس کے ساتھ والے آدمی کو عمران نے بلب کی روشنی میں فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی CID والا آدمی تھا جس نے عمران کو اپنا نام عبدالکریم بتایا تھا۔ مسلح سنتری نے 2 لوہے کی کرسیاں لا کر اندر رکھ دی اور دروازہ بند کر دیا۔ دونوں انٹیلیجنس آفیسر کرسیوں کو قریب کر کے بیٹھ گئے۔ عمران نے پوچھا، مجھے یہاں کیوں بند کیا گیا ہے؟ تم لوگ کون ہو؟ عمران کو معلوم تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور اسے وہاں کیوں اور کس لیے لایا گیا ہے، لیکن حالات سے لا علمی کا اظہار کرنا اور یہ سوال پوچھنا بہت ضروری تھا۔ انسپیکٹر بدری پرشاد نے بڑے آرام سے کہا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں یہاں کیوں بند کیا گیا ہے اور تم کون ہو؟ انٹیلیجنس آفیسر رام کرشن نے کہا، ہمارے پاس تمہارا سارا پچھلا ریکارڈ موجود ہے۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم ہمیں بتا دو کہ گنٹور کے دھماکے میں تمہارے ساتھ اور کون کون تھا۔ تمہارے گینگ کے بمبئی والے ساتھی تو ہم نے پکڑ لیے ہیں۔ عمران جانتا تھا کہ یہ ان لوگوں کی بلف چال ہے۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارا نام، میرا مطلب ہے اصلی نام کیا ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ عمران نے کہا، میں نے اپنا نام تمہارے اس آدمی کو بتا دیا تھا، میرا نام عبدالکریم ہے۔ انٹیلیجنس آفیسر رام کرشن نے پوچھا، بمبئی میں تمہارے باپ کے ریستوران کا کیا نام ہے؟ عمران نے یوں ہی کہہ دیا، ساگر ریستوران۔ یہ ریستوران دادر میں ہے؟ رام کرشن نے پوچھا۔ عمران نے کہا، ہاں، اور ہمارا مکان بھی ریستوران کے اوپر ہی ہے۔ رام کرشن نے کہا، مگر تمہارا لہجہ پنجابی مسلمانوں والا ہے اور بمبئی میں پنجابی مسلمان نہیں ہوتے، کیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ عمران بولا، میرے والد صاحب امرتسر کے تھے، پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان جانے کے بجائے بمبئی میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔
क्योंकि बम्बई में उनके एक चचा के बेटे होटल का कारोबार करते थे। मैं भी बम्बई में पैदा हुआ। हम घर में पंजाबी ही बोलते हैं। इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद ने एकदम से सवाल कर दिया, गंटूर में तुम्हारे साथ और कौन कौन पाकिस्तानी कमांडो था? इमरान ने फौरन जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम तुम किस गंटूर की बात कर रहे हो। तुम लोगों ने मुझे नाजायज तौर पर हब्से बेजा में रखा है। मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। इंटेलिजेंस ऑफिसर रामकृष्ण ने इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद की तरफ देखकर कहा, सर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इसे पुराने किले में ले चले। ठीक है। और वो दोनों उठकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गार्ड संतरी अंदर आकर दोनों कुर्सियां उठा कर ले गया और दरवाजे को बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। उसी रोज इमरान को एक बंद गाड़ी में डालकर पुराने किले के टार्चर सेल में ले जाया गया, जहां उस पर तशद्दुद और इज़्ज़त-ए-सानी का सिलसिला शुरू हो गया। 3 रोज तक उस पर तशद्दुद होता रहा, लेकिन इमरान ने उन्हें अपने साथियों के बारे में कुछ न बताया। उसी दौरान पुराने किले के CI इंचार्ज को भोपाल के इंस्पेक्टर जनरल इंटेलिजेंस की तरफ से एक अर्जेंट टेलिक्स मिला कि इमरान को भोपाल सेंट्रल जेल में पहुंचा दिया जाए। हमें गंटूर धमाका केस के कुछ दूसरे मुलजिमों का सुराग मिल गया है। हम इस मुलजिम से इस बारे में जरूरी पूछगछ करना चाहते हैं। दिल्ली की सेंट्रल इंटेलिजेंस ने फैसला किया कि इमरान एक खतरनाक कमांडो है और इससे पहले कई मरतबा पुलिस की तहवील से फरार हो चुका है, इसलिए उसे बजरिया त्यारा भोपाल ले जाया जाए। इस मकसद के लिए सिविल एविएशन का एक 7 नशिस्तों वाला त्यारा चार्टर किया गया, जिसमें इमरान को बिठाकर भोपाल रवाना कर दिया गया। इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद और इंटेलिजेंस ऑफिसर रामकृष्ण दूसरे बॉडीगार्ड्स के साथ खुद भी इमरान के साथ त्यारे में सवार हो गए। जिस रनवे से इमरान के तैयारे ने टेक ऑफ करना था, उस रनवे की तमाम परवाजें वक्ती तौर पर मनसूख कर दी गई थी। इसे आप इत्तफाक कह लें या सिक्योरिटी के अमले की नाअहली कह लें, या ये कह लें कि किस्मत इमरान का साथ दे रही थी कि इमरान को त्यारे में जिस नशिस्त पर बिठाया गया था, उसकी बाईं जानिब त्यारे का इमरजेंसी दरवाजा था। ये वो दरवाजा था कि हंगामी हालात में उस पर लगी हुई एक हत्ती को घुमाने से एकदम दरवाजा खुल जाता था और मुसाफिर जान बचाने के लिए उसमें से बाहर कूद सकते थे। इमरान ने इमरजेंसी डोर को गौर से देखा। उसके ऊपर हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू में लिखा था कि हंगामी हालात में इस दरवाजे की हत्ती को नीचे कर दें, दरवाजा खुल जाएगा। एक ख्याल अचानक उसके जहन में बिजली की तरह लहरा गया। उसने सोचा कि इन लोगों ने मुझे जिंदा तो कभी नहीं छोड़ना। मैं इन्हें मरते दम तक कुछ नहीं बताऊंगा और ये मुझे अजियतें दे देकर हलाक कर देंगे। मरना तो मुझे इस तरह भी है, तो इन काफरों के हाथों मरने की बजाय क्यों ना अपनी मर्जी से मौत को गले लगा लिया जाए। इमरान ने जहाज में से छलांग लगाने का फैसला कर दिया। ये फैसला भी एक तरह से खुदकशी के बराबर था, लेकिन इसमें 1% बचने की उम्मीद थी। इसकी 2 वजूहात थी। एक तो इमरान जानता था कि छोटा त्यारा ज्यादा बुलंदी पर परवाज नहीं करता। दूसरे, उसे यह भी इल्म था कि दिल्ली और भोपाल के दरमियान दरिया भी आते जाते हैं, घने जंगल भी आते हैं, बल्कि भारत के सबसे खतरनाक और घने जंगल भोपाल के इर्द गिर्द के इलाके में ही वाक़ हैं। त्यारे से छलांग लगाने के बाद अगर वो किसी जंगल में दरख्तों के ऊपर गिरता है तो वो शदीद जख्मी तो जरूर होगा, लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो जिंदा रहे। इसके मुकाबले में अगर वो त्यारे में से किसी दरिया में छलांग लगाता है तो इसमें जख्मी होने के भी इम्कानात कम थे। लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जख्मी होने से बचा जा सकता था कि वो त्यारे में से कूदने के बाद अपने जिस्म के तवाजुन को इस तरह अपने कंट्रोल में रखे कि जब वो फिजा में कलाबाजियां खाता दरिया में गिरे तो सबसे पहले उसके पांव दरिया की सतह पर पड़े। सर और पेट के बल दरिया की सतह से टकराने की सूरत में उसकी मौत वाक़ हो सकती थी, क्योंकि फिजा में छलांग लगाने के बाद जैसे जैसे आदमी जमीन की तरफ गिरता है उसकी स्पीड में इजाफा हो जाता है और वो इतने जोर से दरिया की सतह से टकराता है कि उसका जिस्म फट सकता है। और अगर आदमी के सबसे पहले पांव पानी की चादर से टकराएं तो पानी की सतह ज्यादा मुजाहमत नहीं करती और आदमी बड़ी तेजी से सीधा गहराई में उतर जाता है। त्यारा फौरन ही टेक ऑफ कर गया। त्यारे ने उड़ान भरने के बाद एक छोटा सा चक्कर लगाया और अपना रुख भोपाल की तरफ कर लिया। तैयारे ने आगरा, ग्वालियर और झांसी के ऊपर से गुजर कर भोपाल पहुंचना था। इमरान इन इलाकों के कोहस्तानी रेंज से किसी हद तक वाकिफ था। उसे मालूम था कि आगरा और ग्वालियर के दरमियान वादी चंबल के घने और दुश्वार गुजार जंगल हैं, जो शुरू ही से डाकुओं और जराइम पेशा अफराद की आमाज कर रहा है, और इस जंगल में 2 या 3 दरिया बहते हैं, जिनमें से एक दरिया जमुना भी है। इमरान को तैयारे के फ़ज़ाई फासले का अंदाज़ा नहीं था। त्यारे की रफ्तार से उसने हिसाब लगा लिया था कि ये छोटा त्यारा कम से कम 1.5 घंटे के बाद वादी चंबल के जंगल के ऊपर से गुजरेगा। ये भी उसकी खुशकिस्मती थी कि त्यारा ज्यादा बुलंदी पर नहीं उड़ रहा था और खिड़की के शीशे में से उसे नीचे मकान, सड़कें और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां दिखाई दे रही थी। 10-15 मिनट के बाद वो गोल खिड़की के शीशे में से नीचे देख लेता था। पायलट ने एक रफ्तार सेट कर ली थी और उसी रफ्तार से परवाज कर रहा था। इमरान की अगली सीट पर भी एक कांस्टेबल बैठा था, पिछली सीट पर भी एक कांस्टेबल था और उसकी साथ वाली सीट पर इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद खुद बैठा हुआ था। इन लोगों ने इमरान को इस तरह अपने हिसार में ले रखा था कि इमरान के लिए उठकर बाथरूम जाना भी मुश्किल नजर आता था। लेकिन हंगामी दरवाजा उसकी बाईं जानिब था। यही दरवाजा उसकी उम्मीद की आखिरी किरण थी।
عام حالات میں عمران اس دروازے میں سے بغیر پیراشوٹ کے چھلانگ لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے جان کا خطرہ مول لینا ضروری ہو گیا تھا۔ نیچے سے ایک شہر کی عمارتیں، سڑکیں وغیرہ گزر رہی تھی۔ کسی سپاہی نے دوسرے سے کہا آگرہ ہے، اس کے آگے گوالیار تھا اور ان دونوں شہروں کے درمیان چمبل کے گھنے جنگلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ عمران نے اسی جگہ کہیں چھلانگ لگانی تھی۔ یہ تشویش اسے ضرور تھی کہ ایمرجنسی ڈور نہ کھلا تو پھر وہ کیا کرے گا۔ بہرحال اسے دروازہ کھولنے کی کوشش ضرور کرنی تھی۔ آگرہ شہر پیچھے رہ گیا، طیارہ غیر آباد ویرانوں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کے بعد زمین پر درختوں کے جھنڈ شروع ہو گئے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آگے چمبل رینج کے جنگلات آ رہے ہیں۔ عمران نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ ایک دریا بھی نیچے سے گزر گیا۔ ایک پرابلم یہ بھی تھی کہ عمران کو طیارے کی رفتار کو سامنے رکھتے ہوئے نیچے کودنا تھا، کیونکہ جب کوئی طیارہ 200 میل کی رفتار سے پرواز کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بیٹھے ہوئے مسافر بھی 200 میل کی رفتار سے جا رہے ہوتے ہیں، اور آدمی اس طیارے میں سے چھلانگ لگاتا ہے تو وہ 200 میل کی رفتار سے ہی آگے جائے گا۔ چنانچہ عمران کو یہ سب کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے کسی دریا یا جنگل کے درختوں کے جھنڈ پر چھلانگ لگانی تھی۔ اس حساب کتاب میں چند سیکنڈ کا فرق ہونے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران اپنی طرف سے دریا کے اوپر چھلانگ لگائے اور وہ 200 میل کی رفتار سے آتا دریا کے آگے زمین پر گر پڑے۔ ایسی صورت میں اس کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ چنانچہ جب وادی چمبل کے چھوٹے چھوٹے جھنڈوں کا سلسلہ شروع ہوا تو عمران نے اپنے ذہن میں طیارے کی رفتار اور اس حساب سے باہر کودنے کا حساب کتاب کرنا شروع کر دیا۔ وہ باقاعدہ پیمائش تو نہیں کر سکتا تھا، اسے اندازے سے ہی کام لینا تھا، لیکن وہ اندازہ بالکل صحیح رکھنا چاہتا تھا۔ عمران نے ایک بار کھڑکی کے شیشے میں سے جھانک کر نیچے دیکھا کہ جنگل شروع ہو گئے تھے۔ درختوں کے جھنڈوں کا ایک سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بلندی کا اندازہ لگایا۔ یہ بلندی اتنی تھی کہ عمران 10 یا زیادہ سے زیادہ 12-13 کلابازیاں کھانے کے بعد درختوں پر گر سکتا تھا۔ درختوں پر گرنے کے بجائے وہ کسی دریا میں گرنا چاہتا تھا۔ اس طرح اس کے زخمی ہونے کے امکانات کم تھے، مگر نیچے درختوں کے جھنڈ سبز بادلوں کی طرح چھائے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان کوئی خالی جگہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ طیارہ پرواز کرتا بھوپال کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عمران بے چینی سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد نیچے جھانک لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے نیچے دیکھا تو درختوں کے جھنڈ چھٹ گئے تھے اور ان کے درمیان ایک دریا بہہ رہا تھا۔ عمران نے سوچا کہ اللہ کا نام لے کر چھلانگ لگا دینی چاہیے، کسی دوسرے دریا کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی دریا نہ آئے۔ دریا کا کنارہ ابھی دور تھا، لیکن عمران کے ذہن میں ایک ہیجان سا مچ رہا تھا۔ اس کی ساری ذہنی پیمائشیں اور اندازے ایک دوسرے میں گڈ بڈ ہو گئے تھے۔ اس نے نیچے نگاہ ڈالی، دریا کا کنارہ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ عمران نے ایکشن کا فیصلہ کر لیا۔ یہ زندگی اور موت کا ایکشن تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے اپنی ساتھ والی سیٹ پر انسپیکٹر بدری پرشاد کو دیکھا۔ وہ دوسری قطار میں بیٹھے انٹیلیجنس آفیسر رام کرشن سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ لمحہ آن پہنچا تھا جس کے لیے عمران پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے نہ کچھ سوچا اور نہ کسی کی طرف دیکھا۔ سوچنے اور دیکھنے کا وقت گزر چکا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس بھرا اور جتنی تیزی سے بجلی کون جاتی ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس نے ایمرجنسی ڈور کی ہتھی کو پکڑ کر پوری طاقت سے نیچے کر دیا۔ ہتھی کا نیچے ہونا تھا کہ طیارے کے ایمرجنسی دروازہ کھل گیا اور تیز ہوا کے تھپیڑے عمران سے ٹکرائے، مگر اتنی دیر میں عمران طیارے سے باہر چھلانگ لگا چکا تھا۔ طیارہ جس رفتار سے جا رہا تھا ہوا کے تھپیڑے اسے اتنی رفتار سے اٹھا کر آگے کو لے گئے، لیکن اب وہ کلابازیاں کھاتا نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اپنے جسم کو کنٹرول میں رکھنے کی جان توڑ کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا جسم اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ نیچے گر رہا تھا اس کا وزن اور اس کے نیچے گرنے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔